افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ دا چوائس از یور کہ کیا آپ نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے یا پاکستان۔ ریاست نے اپنی پالیسی بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر واضح کر دی، دین نو کویسچن اباؤٹ اٹ، فل اسٹاپ۔ جب جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اس میں سوالات نہیں اٹھائے جاتے بلکہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا فرض سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ اس پوری جنگ کی ڈیٹیل کل DGISPR نے بڑی بریفلی تھارولی قوم کے سامنے بیان کیا۔ جب ریاست نے اپنی پالیسی بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر واضح کر دی، دین نو کویسچن اباؤٹ اٹ، فل اسٹاپ۔ کیونکہ جب جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اس میں سوالات نہیں اٹھائے جاتے بلکہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا فرض سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان اور افغانستان کا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں افغانستان پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کرتا رہا۔ لہٰذا آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک تاریخ کو ایک دفعہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آپ کو تاریخ میں یہ بتاتے ہیں کہ کون سے ادوار میں کب اور کس وقت افغانستان نے پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کریں۔ 1947 میں افغانستان واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ اس مخالفت کی بنیادی وجہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہ کرنا تھا۔ افغان قیادت نے اس وقت پشتونستان کے نام پر پاکستان کے قبائلی علاقوں پر دعوے شروع کر دیے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات ابتدا ہی سے کشیدہ ہو گئے۔ دوسری مرتبہ 1960 سے 1978 تک پشتونستان تحریک اور سرحدی کشیدگی جاری رہی۔ اس دور میں افغانستان کے وزیر اعظم اور بعد ازاں صدر محمد داؤد خان نے پشتونستان تحریک کو ریاستی پالیسی کا حصہ بنا دیا اور کابل ریڈیو کے ذریعے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا گیا اور سرحدی جھڑپیں معمول بن گئیں۔ 1961 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات بھی منقطع ہو گئے تھے۔ دوستو، پھر 1979 سے لے کر 1989 تک سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا۔ لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان آئے۔ اگرچہ اس دور میں ریاستی سطح پر کھلی دشمنی کم ہوئی، لیکن افغان سرزمین پر موجود عناصر نے مستقبل کے لیے عدم استحکام کی بنیاد رکھ دی۔ پھر اس کے بعد 1990 سے لے کر 2001 تک جو ہے نا وہ طالبان کا ظہور تھا۔ اس دور میں افغانستان خانہ جنگی کا شدید شکار رہا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان پر عالمی دباؤ بڑھا۔ بھارت اور دیگر طاقتوں نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف ایک اسٹریٹجک محاذ کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد 2001 سے 2021 تک جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد امریکی حملے کے نتیجے میں افغانستان میں ایک نئی حکومت قائم ہوئی۔ اس دور میں بھارت نے افغانستان میں غیر معمولی سفارتی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو قائم کیا اور بہت زیادہ وہاں پہ اپنی اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ پاکستان میں ہونے والی جو دہشت گردی کے تانے بانے بارہا افغانستان کی سرزمین سے جا ملتے رہے۔ 2021 سے لے کر 2026 تک جب طالبان کی واپسی کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس نکلے۔ TTP کو افغان سرزمین پر پناہ ملنے، سرحدی فائرنگ اور پاکستانی مخالف بیانات نے ثابت کیا کہ مسئلے صرف حکومتوں کا نہیں بلکہ ریاستی سوچ کا ہے۔ تو دوستو، 1947 سے 2026 تک کی تاریخ جو ہے نا ہمیں یہ بالکل واضح کرتی ہے کہ افغانستان کی پاکستان سے دشمنی عارضی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلسل پالیسی کا حصہ رہی ہے، جس میں مختلف ادوار میں صرف چہرے تو بدلے ہیں لیکن انداز وہی رہے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو دوستو بتائیں کہ 2021 سے لے کر 2026 تک پاکستان نے نہ چاہتے ہوئے یہ حملہ کیا۔ یہ جو شدید قسم کا پاکستان کا ریئیکشن تھا، یہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے پاکستان نے کیا۔ بارہا پاکستان نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، سفارتی محاذ کے اوپر ان کو سمجھایا، طالبان
کی جو مقبوضہ گورنمنٹ ہے ان کو سمجھایا کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ جو ہے نا دہشت گردی بند کر دیں، ہمارے ملک کے اندر آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ہمارے پاکستان کے خلاف آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، آپ اس کو روکیں۔ اس کو بارہا سمجھانے کے بعد جب ان کو بالکل سمجھ نہیں آئی تو پھر پاکستان نے ان کو ایسا جواب دیا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور کل کی جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ سپر پراکسیز چل رہی ہیں جس کے اوپر ان کو بڑا ناز ہے، ان کو بھی کھلا پیغام دیا اور آل دی سپر پراکسیز کو بھی یہ پیغام دیا کہ پاکستان یہ آپریشن جاری رکھے گا، آن گوئنگ رہے گا، اور ٹل دا ٹائم جب تک افغانستان کی طالبان گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ آئدر دے آر ود دا ٹیرورسٹ آر ود دا پاکستان، اٹ ول بی گوئنگ آن۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اسٹیٹ کی اس پالیسی کے بعد ہم سب کو بحیثیت قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسے موقعوں کے اوپر تبصرے کرنا، فضول قسم کے سوالات اٹھانا، آپ کی جو آرم فورسز ہیں، آپ کی جو لا انفورسز ایجنسیز ہیں، وہ فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہیں اس وقت، اور وہ اپنی جانیں جو ہے نا قربان کر رہی ہیں، اس ملک کے لیے پیش کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، اور دن رات اس رمضان کے مہینے میں وہ اس ملک اور سرزمین کی ڈگنیٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو بحیثیت قوم اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وداؤٹ اینی کویسچن۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔